एक मर्तबा फिर बलोचिस्तान निशाने पर। कोयटा रेलवे स्टेशन पर होने वाले धमाके में किसका हाथ था? अब की बार रेलगाड़ी पर धमाका क्यों हुआ? क्या ये आखिरी धमाका था कि इसके बाद और अटैक्स भी देखने को मिलेंगे? आप सबके सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। कोयटा रेलवे स्टेशन पर 9 नवंबर तकरीबन सुबह 8:18 पर एक खुदकुश हमला आवर जिसका नाम रफीक बजिंजो बताया गया, उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि करीब खड़े दर्जनों अफराद इसकी जद में आए, जिसमें 70 के करीब लोग जख्मी हो गए और 30 के करीब लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, जिनमें 14 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी शामिल हैं। खुदकुश हमला आवर ने 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद जिस्म से बांध रखा था। खुदकुश हमला आवर ने मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि धमाके के वक्त प्लेटफॉर्म पर दर्जनों अफराद रेलगाड़ी के इंतजार में शेड के नीचे मौजूद थे। धमाके के बाद जब मीडिया नुमाइंदों ने ऐनी शाहिदीन से बात की तो एक का कहना था कि मैं अपने दोस्त को रेलवे स्टेशन पर अलविदा कहने गया था। अभी हम रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल ही हुए थे कि अचानक जोरदार धमाका हुआ। धमाका बहुत शदीद था और एकदम ही हर तरफ चीखों पुकार मच गई। धुएं के बादल हटे तो मैंने सबसे पहले अपने दोस्त और दोस्त ने मुझे देखा। खुशकिस्मती से हम दोनों महफूज थे, मगर हमसे कुछ फासले पर कई लोग जमीन पर गिरे पड़े थे, जिनमें काफी लोग जान बहक हो चुके थे। बाकी बचने वालों की हालत भी तशवीशनाक थी। एक और ऐनी शाहिद ने बताया कि जिस ट्रेन पर मैंने सफर करना था, इसने प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 9 बजे के करीब रवाना होना था। इस वक्त काफी लोग मौजूद थे। कुछ लोग मुसाफिर होंगे और कुछ इन्हें अलविदा कहने आए थे। कुछ ही देर बाद एक जोरदार धमाका हुआ। कई सेकंड तक तो पता ही नहीं चला और समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ और कैसे हुआ। बस हर तरफ चीखों पुकार मच गई थी। वहाँ का मंजर नाकाबिले बयान था। कई लोगों की हालत बहुत खराब थी। धमाका जिस ट्रेन की मौजूदगी में हुआ, इसका नाम जाफर एक्सप्रेस है। ये ट्रेन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लंबा सफर तय करने वाली ट्रेनों में से एक है। इस ट्रेन को कोयटा से लेकर पिशावर तक चलाया जाता है। ये तकरीबन 1600 किलोमीटर का फासला तय करके पिशावर पहुंचती है। इस ट्रेन में एग्जीक्यूटिव क्लास से लेकर इकोनॉमी क्लास के मुसाफिरों तक तमाम लोग सफर करते हैं। जाफर एक्सप्रेस का नाम बलोच कबायली सरदार मीर जाफर खान जमाली के नाम पर रखा गया था। इस ट्रेन को तकरीबन 34 जगह स्टॉप करने के बाद पिशावर पहुँचना होता है, जिसमें कोलपुर, मच, सिब्बी, डेरा अल्लाह यार, जैकबाबाद, शिकारपुर, सखर, रहीम यार खान, भावलपुर, मुल्तान, उकाड़ा, लाहौर, गुजरात, लाला मुसा, रावलपिंडी और फिर पिशावर शामिल हैं। इस ट्रेन की सबसे खास बात यह है कि कोयटा से पिशावर या किसी दूसरी कोर तक जाने वाले जवान इसी ट्रेन का सहारा लेते हैं। इस ट्रेन पर धमाका बिना किसी मकसद के नहीं, बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग और साजिश का नतीजा था। जैसा कि आप सबको पता है कि इस धमाके में हलाक होने वालों में से सबसे ज्यादा तादाद सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की है। तो आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि ये धमाका आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए ही किया गया था, जिसमें हमला आवर अपना मुकर्ररा हदफ हासिल करने में काफी हद तक कामयाब भी हो गए और हमले की जिम्मेदारी BLA ने कबूल भी कर ली। बलोचिस्तान में ये पहला हमला नहीं था, बल्कि इस किस्म के काफी हमले इससे पहले हमको देखने में मिलते हैं, जिसके बारे तफसीलन हमने अपनी वीडियो बलोचिस्तान क्राइसिस में बताया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ कुछ अर्सा पहले जो शारी बलोच और माहिल बलोच ने खुद को खुदकुश धमाके से उड़ाया था, इन वाकयात का मुकम्मल जिक्र भी हमने अपनी दूसरी वीडियो डिस्ट्रॉयर वुमेन में कर रखा है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। BLA यानी बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी आज से कुछ दिहाइयों पहले बनाई जाने वाली एक ऐसी तंजीम थी जिसका मकसद बलोचिस्तान के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना था। मगर चंद अरसे बाद ही ये एक ऐसी दहशतगर्द तंजीम बन गई जिसके हमले किसी दुश्मन मुल्क के हमलों से कम नहीं थे। BLA ने गुज़िश्ता 20 सालों में अपने ही लोगों को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और गुज़िश्ता 1 साल में ऐसे खौफनाक हमले किए जिनका तसव्वुर करना भी मुमकिन नहीं कि एक ऐसी जमात जो अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकली थी, वो इतने जदीद हथियार कैसे इस्तेमाल करना शुरू हो गई। BLA के सबसे बड़े दुश्मन 2 लोग हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान आर्मी, जिनको ये समझते हैं कि उन्होंने हमारे लोगों को अगवा किया, हमारे भाइयों को मौत के घाट उतारा है। जब भी BLA हमला करती है तो इनका पहला टारगेट सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार होते हैं। दूसरा पंजाब के लोग, क्योंकि वो समझते हैं कि पंजाबी हमारे हक पर काबिज हैं। गुज़िश्ता दिनों में होने वाले हमले में भी बस रोककर जब BLA ने शनाख्ती कार्ड चेक करके लोगों को कत्ल किया था, तो इसमें सब के सब लोग पंजाब से ही ताल्लुक रखते थे।
ان کو ایک لائن میں کھڑا کر کے بہت ہی دردناک طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اس واقعے کے تھوڑے عرصے بعد 7 مزدور جو کہ رزق حلال کمانے کی نیت سے بلوچستان میں جا بسے تھے، جن کا تعلق ضلع ملتان کی ایک تحصیل سے بتایا گیا تھا، ان کو بھی صرف اسی بنیاد پر مار دیا گیا کیونکہ وہ پنجاب کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اور اس کے بعد چین کے لوگ، جب سے سی پیک پر کام شروع ہوا ہے، بی ایل اے نے مختلف کارروائیوں کے نتیجے میں بہت سے حملے چینی شہریوں پر بھی کیے ہیں۔ ایک خودکش بمبار عورت نے جب خود کو دھماکے سے اڑایا تھا تو اس کا مقصد بھی صرف اور صرف چینی لوگوں کو نشانہ بنانا تھا۔ اور کچھ ہی عرصہ پہلے کراچی میں بھی ایک دھماکے میں 2 چینی شہری مارے گئے تھے، جس کی ذمہ داری بھی بی ایل اے نے قبول کی تھی۔ اب یہ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ بی ایل اے یا بلوچ لوگ واقعی مظلوم ہیں، ان کے حقوق پر قبضہ کیا گیا ہے، یا پھر یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ملک کو 2 حصوں میں توڑنے کی سازش کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ سازش ہے تو اس میں کون کون سے ملک شامل ہیں اور کون ان کو جدید اسلحہ فراہم کرتا ہے؟ بی ایل اے کا تو کہنا ہے کہ ہمیں پاکستان سے آزادی چاہیے، ہمیں دہشت گرد نہیں بلکہ ہمیں آزادی پسند کہا جائے۔ جس طرح مسلمانوں نے انگریزوں اور ہندوؤں سے آزادی حاصل کی تھی، ویسے ہی ہمیں بھی پاکستان سے آزادی حاصل کرنا ہے، کیونکہ یہاں کی افواج ہمارے لوگوں کو اغوا کرتی ہے۔ اگر ہم احتجاج کرتے ہیں تو ہمارے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، اگر ہمارے گھر کے ایک فرد کو بھی مارا جائے گا یا اٹھایا جائے گا تو ہم اس پر بھرپور مزاحمت کریں گے اور اپنی اور کسی دوسرے کی جان کی پرواہ کیے بغیر بدلہ لینے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ دوسری جانب ہماری پنجابیوں سے لڑائی یہ ہے کہ ہمارے علاقے کا استعمال کر کے جو قدرتی وسائل نکالے جاتے ہیں وہ سب کے سب پنجاب کے لوگوں پر خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ اور چینی لوگوں سے ہماری لڑائی یہ ہے کہ پہلے فوج پھر پنجابی اور اب چین ہماری زمین کو استعمال کر کے اپنے فائدے حاصل کر رہا ہے، مگر ہمارے پاس نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ پینے کو پانی، نہ ہی تعلیم کا نظام اور نہ ہی انصاف، بلکہ جہاں سے پورے ملک کو گیس پہنچ رہی ہے وہاں کے لوگ خود لکڑیاں جلا کر اپنی روٹی پکاتے ہیں۔ دوسری جانب پورے پاکستان کا ماننا یہ ہے کہ بی ایل اے اور بلوچستان کے لوگ اپنے پیاروں کے لیے نہیں بلکہ ملک کے 2 ٹکڑے کرنے کے لیے سڑکوں پر آتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں۔ ماہرنگ بلوچ جو کہ خود کو ایک بہت بڑی بلوچ رہنما تصور کرتی ہیں، ابھی تک انہوں نے کوئٹہ حملے کی کوئی مذمت نہیں کی۔ اسی طرح کچھ عرصہ پہلے ہونے والے بس اٹیکس پر بھی ان کا کوئی رد عمل دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ اگر وہ انسانیت کی اتنی بڑی خیر خواہ ہیں تو اتنے لوگوں کے مرنے کے بعد کم سے کم ایک مذمتی بیان تو ان کی طرف سے جاری ہونا چاہیے تھا۔ اور جہاں تک بات ہے بلوچستان کے حقوق پر قابض ہونے کی، تو بلوچستان کے حقوق پر نہ تو فوج قابض ہے، نہ تو پنجابی قابض ہیں اور نہ ہی چین کے شہری قابض ہیں۔ بلوچستان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ وہاں کا جاگیردارانہ نظام ہے، جو کہ خود اپنی کچہری لگاتا ہے، خود ہی جرگے بلاتا ہے اور صحیح یا غلط کا فیصلہ بھی خود ہی کرتا ہے۔ دکھنے میں تو وہاں کے سردار اپنے قبائلیوں کے لیے بہت محنت اور مشقت کرتے نظر آتے ہیں اور ان کو حقوق دلوانے کے لیے ہر جگہ پیش نظر آتے ہیں، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہاں کے سردار اکثر ملک دشمن قوتوں سے رابطے بڑھاتے نظر آتے ہیں، ان کے کہنے پر ہی ملک میں افراتفری پھیلاتے ہیں اور ان کے دیے گئے اسلحے کا استعمال بھی اپنے قومی بھائیوں پر کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ سب نے اس بات کو تو سن ہی رکھا ہوگا کہ پنجاب آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور رقبے کے لحاظ سے سب سے چھوٹا۔ اس کے برعکس بلوچستان رقبے کے لحاظ سے کافی بڑا ہے جبکہ آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا ہے۔ بلوچستان کا بارڈر بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی ایک جانب سمندر، دوسری جانب ایران اور افغانستان واقع ہے۔ اگر خدا نخواستہ دشمن قوتوں کی چال کامیاب ہو جاتی ہے اور بلوچستان پاکستان سے الگ ہو جاتا ہے تو اس میں بلوچستان کا جو نقصان ہوگا اس کی مثال تو آپ بنگلہ دیش سے لے ہی سکتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا بھی بہت نقصان ہوگا۔ پاکستان کو بہت سے وسائل سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور ساتھ کے ساتھ دوسرے ملکوں سے مقابلہ کرنا بھی پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ دشمن کی سازش کو سمجھنے کے لیے اگر ہم صرف کوئٹہ ریلوے اسٹیشن دھماکے کو ہی مد نظر رکھیں تو کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر خودکش حملہ کرنے والے بی ایل اے کے دہشت گرد محمد رفیق بزنجو کی تفصیلات اور تصویر بی ایل اے نے سوشل میڈیا پر شیئر کر دی ہے۔ تصویر کا فرانزک ایڈٹ کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ دہشت گرد سر سے پاؤں تک غیر ملکی اسلحہ اور سامان سے لدا ہوا ہے۔ تصویر میں دہشت گرد محمد رفیق نے امریکی ساخت کی M4 رائفل اٹھائی ہوئی ہے جو صرف افغانستان میں ڈالروں سے خریدی جا سکتی ہے۔ دہشت گرد رفیق نے ہوشربا طور پر جو یونیفارم پہنا ہوا ہے وہ بھی US میرین کور کا ہے۔ اسی طرح میگزین، جیکٹ اور ٹوپی بھی امریکی ساخت کی ہے۔ را کی طرف سے مہیا کیے جانے والے ڈالروں سے بی ایل اے یہ ساز و سامان افغانستان سے خرید کر معصوم پاکستانیوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ پوری قوم کو ان فورن فنڈڈ دہشت گردوں کے کلا کما کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا تاکہ ان ملک دشمنوں کا مکمل خاتمہ کیا جا سکے۔ دوسری جانب افواج پاکستان کو بھی چاہیے کہ اپنے ماضی سے سبق سیکھیں اور ایسی حرکات سے اجتناب کریں جس میں صرف دشمن ہی آپ کے خلاف کھڑا نہ ہو بلکہ عوام کو بھی مجبوراً آپ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے، اور ایسے دہشت گرد جو کہ ملک میں انتشار کا سبب
بن رہے ہیں ان سے سختی سے نپٹا جائے اور جلد از جلد ان کے ٹھکانوں کو مکمل تباہ کیا جائے۔ اگر اس میں تھوڑی سی بھی تاخیر کی گئی تو ایک ایسی آفت آئے گی کہ شاید ایک اور بنگلہ دیش بننے میں تھوڑی سی بھی دیر نہ لگے۔ اور آخر میں ہم سب کو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ آپ جتنے بھی طاقتور ہوں، آپ کبھی بھی ریاست سے نہیں جیت سکتے۔ سبسکرائب